آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ جواب دے کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اچھا کون سا ایسا جادو کا چراغ ہے آپ کے پاس، یا کون سی ایسی حکمت عملی ہے آپ کے پاس، کون سی ایسی پلاننگ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو بنا دیں گے؟ کیا آپ کے ذہن کے اندر خاکہ کراچی کو بنانے کے حوالے سے؟ میں دو باتیں رسپونڈ کر کے آپ کے سوال پر فوراً آتا ہوں. ایک تو ہماری بہن نے مسلسل تذکرہ کیا کہ بھائی 300 ارب روپے ملے تھے، 300 ارب روپے ملے تھے، تو وہ پورے مجموعی 5 سال کے 300 ارب روپے تھے، اور اگر ان کے 15 سال کے آپ نکالے تو 10,242 ارب روپے بنے تھے. مجھے ایک سیکنڈ مکمل کرنے میں آپ اس کو وہ کر دیتا ہوں، میں اس لیے آپ کو بیچ میں روکا نہیں. 300 ارب روپے کی کارکردگی کیا ہے یہ سارے شہر نے دیکھ لی، سارے صوبے نے دیکھ لی کہ اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس بیٹھ کے عدالت لائے کہتے تھے کہ اگر کسی نے کام دیکھنا ہے تو جاؤ کراچی میں جا کے مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو. یہ اس وقت کا ریکارڈ ہے. اور آج 10,242 ارب روپے لگنے کے بعد کیا حالات ہیں کہ آج اس صوبے میں کتے کاٹنے کی ویکسینیں بھی موجود نہیں ہیں. یہ حالات بھی آپ کے سامنے. دوسری بات انہوں نے ایک بات کہی کہ بھئی کراچی کے اندر بڑے مسئلے مسائل اس ٹائم پہ بتائے، تو میں آپ کو یہ ایک چیز آپ کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس وقت مصطفیٰ کمال شہر کے میئر تھے نا، اس وقت ذرا نکال کر ریکارڈ دیکھیں کہ لیاری جہاں کے ہم کاؤنسلرز اور چیئرمین یہ تھے وہاں پر بھی کام ہوا. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 300 سال سے بابا آئیلینڈ، بھٹ آئیلینڈ، سوالیہ آباد، شمس پیر جو 300 سال پرانے ولیجز تھے، وہاں پر سمندر کے اندر پانی کی لائنیں بچھا کر وہاں پر لوگوں کو پانی دیا گیا. وہ لوگ بیچارے صرف اپنے ایک کارٹن پانی لینے کے لیے وہ وہاں سے نکل کے اپنی لانچوں میں بیٹھ کر آتے تھے اور وہاں لائنوں میں لگ کر پانی لیتے تھے اور اپنے گھروں میں جاتے تھے. وہ 300 سال پرانے گاؤں تھے. ہمارا تو ووٹ بینک وہاں پر نہیں تھا، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس لیگیسی تھی کام کی تو ہم نے کام کیا. آپ کے سوال پر میں واپس آتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے. تو سلیم بھائی ہمارے پاس ایک جادو کا چراغ ہے جو شاید جس کی معاشرے میں بڑی کمی ہے، وہ ہے کردار. ہماری لیڈرشپ با کردار ہے. جس لیڈرشپ کو 300 ارب روپے جب اس شہر میں ملے، آج اس آفس کو چھوڑے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں. ہمارے بدترین مخالف ان دفاتر میں جا کر بیٹھے. میں آپ سے KMC کی بات کر رہا ہوں. بدترین مخالف جا کر ہمارے دفاتر میں بیٹھے. آج 1 روپے چوری کرنے کا، حرام کمانے کا الزام ہمارا مخالف بھی ہم پر نہیں لگا سکتا. یہ لیگیسی ہے ہماری. یہ کام ہے ہمارا کہ 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج مصطفیٰ کمال کے یا اس کے بھائی کے یہاں پر پیٹرول پمپ، یہاں پر اس کے شادی ہال، یہاں پر اس کی زمینیں، 1 انچ زمین اگر اس کی کوئی ثابت کر دیں تو میرا خیال ہے ہم اس بات پر اس حد تک کلیئر ہے کہ ہم یہ پارٹی بند کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس کردار ہے. جب ہم اس شہر میں حکومت اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، کراچی کے لوگ ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں، تو ہم یہ کلیئر ہیں کہ ان محدود وسائل میں ہم اتنا کام کر کے دکھائیں گے کہ انشاءاللہ جب ریمیننگ وسائل ہیں، دیکھیں جب آپ کے پاس کردار ہوگا تو آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں. جب میں خود ہی حرام کھایا ہوا بیٹھا ہوا ہوں گا تو میری کیا پوزیشن ہوگی کہ یار میں اگلے سے کسی سے اپنے آگے کے اختیار کی یا آگے کے وسائل کی بات کروں. تو جتنے ہمارے پاس اختیارات آج کی تاریخ میں سٹی گورنمنٹ کے پاس، ان کو ہم ایکسرسائز کریں گے. اور جب ان کو جنرلی ہم ایکسرسائز کریں گے تو لوگوں کے اندر بھی ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. جو لوگوں میں ماضی میں ڈیولپ تھا وہ اس کو ہم انشاءاللہ بحال کریں گے. اور اس کے بعد جو آگے کے انشاءاللہ حقوق ہیں، جو شہر کے حقوق ہیں، جو جائز اس شہر کے مطالبات ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مردم شماری کا 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر کو آپ نے 1 کروڑ 60 لاکھ گنا، باقی لوگوں کو آپ نے جبری گمشدہ کر دیا. تو آپ جب ہمیں گننے سے ڈر رہے ہیں تو آپ ہمیں وسائل کیا دیں گے؟ جب آج کی تاریخ میں آپ ہمیں گننے سے ڈر رہے ہیں تو نہ اس شہر کو پھر آپ پانی دے سکیں گے، نہ اس شہر کا آپ کچرا اٹھا سکیں گے، نہ اس شہر کو آپ اس حساب سے بجلی دے سکیں گے، کیونکہ آپ نے تو ہمیں گنا ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ اس میں خوراک کا اجناس کا انتظام صحیح طرح ہو سکے گا. تو دن بدن آپ دیکھیں یہ شہر سمت معکوس کا سفر طے کر رہا ہے. دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہر دن بدن ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس طرح میری بہن نے گرین لائن اور اورنج لائن کو مکس کر دیا تو میں ان کو کلیئر کروں، اورنج لائن تو ایکسکلوسیولی پروونشل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود فیڈرل گورنمنٹ. میں اپنی بہن کو کلیئر کرتا چلوں کہ ان کے جو وزیر تھے وہ تو تاریخ پہ تاریخ دے کہ آج 10 بسیں آئیں گی، کل 100 بسیں آئیں گی، کل 20. آپ کے سامنے کامران خان سے شو میں وہ تاریخ پہ تاریخ دیتا. تو یعنی اتنے ارب روپے، 10,242 ارب روپے، یہ فیکٹس ہیں. اچھا دوسری میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں، جو یہ فگرز میں دے رہا ہوں، یہ فگرز آپ کو میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں دے رہا ہوں، یہ انہی کی پیش کردہ فگرز ہیں. تیسری بات میں امپورٹنٹ کروں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ادارے موجود ہیں، تو میں ان اداروں پر کیا ٹرسٹ کروں کہ جہاں پر آپ سندھ گورنمنٹ کے لوگ، جہاں پر راشی افسران بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آپ نے شرجیل میمن کو لگا دیا اور فریال تالپور کو لگا دیا، جن کے اپنے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں. تو آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی کہاں جاتی ہے صوبے کی؟ تو دیکھیں اینڈ آف دا ڈے سفر تو صوبے میں رہنے والا آدمی کر رہا ہے، صوبے میں رہنے والا باشندہ کر رہا ہے. آپ کے سامنے کہ سیلاب نے کیا کارکردگی ان کی کھول کے رکھ دی. اور سیلاب سے پہلے بھی اگر آپ آج بارش کا عذر دیں، آج آپ سیلاب کا عذر دیں، تو ذرا تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں. کیا دودھ کی کوئی نہریں بہ رہی تھی؟ کیا شہد کی نہریں بہ رہی تھی؟ یہاں پر تو ٹرانسپورٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہاں پر تو ہیلتھ کے نام کی چیز نہ تب تھی نہ اب تھی. آپ اس شہر کے ساتھ بے وفائی کا عالم دیکھیں کہ پورا شہر اس وقت ڈینگی میں ڈوبا ہوا ہے، ڈینگی کے مرض میں گرا ہوا ہے. آپ ذرا نکالیں فیکٹس اینڈ فگرز چیک کریں کہ پورے شہر میں کہاں پر فیومیگیشن ہوئی. تو یہ وسائل لگ کر آ رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ وسائل سارے بلاول ہاؤس میں لگ رہے ہیں، یہ وسائل سارے لانچوں میں بھر بھر کے پیسے اس ملک سے باہر لیا جا رہا ہے. اور یہ کراچی دشمنی، سندھ دشمنی. اور میں آپ کو دوسری بات یہاں پہ کلیئر کروں
کہ جو مسائل اس وقت کراچی فیس کر رہا ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو پانی سے محروم کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ مصطفیٰ کمال نے K4 کا پروجیکٹ 16 ارب روپے پہ کنسیو کیا تھا، 12 سال گزرنے کے بعد، ان کی 15 سال حکومت کو ان کے ہو چکے ہیں، اس میں تنکا برابر کام نہیں بڑھا ہے. کیوں ایسا ہے کہ اتنے ارب ملنے کے بعد بھی آپ K4 کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکے؟ اس شہر میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینے پر 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے. آئی مین اٹ. بلدیہ ٹاؤن کے ایسے بھی علاقے جہاں پر مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں 6 ملین گیلن ہب ریزروائر سے ڈائریکٹ لائن دی، اور وہاں پر 6 مہینے پہ ایک گھنٹے کا پانی آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی لائن کے اوپر سرکاری اور غیر سرکاری ہائیڈرنٹس بنا دیے گئے، اور وہ سرکاری غیر سرکاری ہائیڈرنٹس کوئی کمزور لوگ، کوئی مظلوم لوگ نہیں بناتے. ہائیڈرنٹس کوئی بااثر اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بناتے ہیں، اور وہ بنا کے کراچی والوں کا پانی اربوں روپے میں بیچا جا رہا ہے. یہ تو آپ نے معلومات مہیا کی، لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کیونکہ وقت بہت میں آپ کم کو ہے کہ آپ ایسا کیا جادو کا چراغ کریں گے جو آپ کی طرف لوگ آنے. بالکل دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، جب ہم لوگ تو دیکھیں، جو اب آپ یہ سوال تھوڑا سا تبدیل ہے کہ لوگ کس طرح آئیں گے، یہ اگر یہ سوال ہے تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ شہر کے حالات بہتر کرنے، اور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے حالات بدلنے، تو ڈیفینیٹلی ایک وقت ایسا آئے گا، کیونکہ اس پارٹی کو آج 6.5 سال ہی ہوئے، جو انشاءاللہ لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ جتنے آپشنز انہوں نے لیے وہ فیل ہو گئے، میزریبلی فیل ہو گئے. تو لوگوں کے پاس انشاءاللہ آج کے دن میں بھی لوگوں کو کلیئر ہے کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا سوائے مصطفیٰ کمال اور پاک سازی پارٹی کے. اور جب ہم آ جائیں گے تو پھر جادو کا چراغ ہمارے پاس ہمارا کردار ہے، ہماری لیگیسی ہے، جس کے ذریعے ہم کام کریں گے. لوگوں میں ایک اعتماد کی فضا بحال ہوگی، جب لوگ اپنے ٹیکس کا پیسہ، لوگ اپنے جائز حقوق اپنے آنکھوں سے اپنے ملتے ہوئے ان کو ملیں گے، ان کو پارکس کی ریہیبلیٹیشن ملیں گی. اسی شہر میں 356 پارکس بنے تھے نا، اسی شہر میں 60 پلے گراؤنڈز بنے تھے نا. آج وہ پارک سارے ہیروئن اور افیم پینے والوں کی آماجگاہ کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی پیسے خرچ کرنے والا نہیں ہے. اس پہ گفتگو